ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہا ہے کہ وہ ہرگز کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، برباد نہیں ہونے دیتا، ضائع نہیں جانے دیتا، چاہے وہ عمل کسی مرد نے انجام دیا ہو، چاہے وہ عمل کسی خاتون نے انجام دیا ہو۔ یعنی نگاہ قدرت میں جو مرتبہ اتباع مرد کا ہوتا ہے وہی مرتبہ اتباع خاتون کا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرد نماز پڑھے تو اسے زیادہ ثواب ملے اور ایک خاتون نماز پڑھے تو اسے کم ثواب ملے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرد روزہ رکھے تو اس کے حصے میں زیادہ ثواب آئے اور ایک خاتون روزہ رکھے تو اس کے حصے میں کم ثواب آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرد حج کرنے جائے تو وہ اپنے دامن میں زیادہ ثواب بٹور کے لائے اور ایک خاتون حج کرنے جائے تو وہ کم ثواب لے کر آئے۔ یہ دشمنان اسلام کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ اسلام میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، اسلام میں عورت کی کوئی وقار نہیں ہے، اسلام صرف مردوں کا مذہب ہے، جتنے بھی اختیارات دیے گئے وہ مردوں کو دیے گئے، جتنے بھی حقوق دیے گئے وہ مردوں کو دیے گئے۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے اسلام کے خلاف۔ تو میں بحث کرنے سے پہلے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سا اسلام پڑھا، آپ نے کس اسلام کا مطالعہ کیا؟ اس لیے کہ اسلام بھی دو ہیں، ایک مسلمان والا اسلام ہے اور قرآن والا اسلام ہے۔ ایک وہ اسلام ہے جو قرآن میں ہے اور ایک وہ اسلام ہے جو مسلمان کے اعمال کا نام ہے، جو مسلمانوں کی عادتوں کا نام ہے، جو مسلمانوں کی خصلتوں کا نام ہے۔ ایک وہ قرآن ہے جو قرآن کی آیتوں کا نام ہے۔ تو بھائی کون سا اسلام پڑھا گیا جس میں عورت کی عزت و وقت نظر نہیں آئی؟ مجھے نہیں معلوم کہ مسلمانوں والے اسلام میں عورت کی عزت ہے کہ نہیں، مسلمانوں والے اسلام میں عورت کی وقت ہے کہ نہیں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر قرآن والے اسلام میں عورت کی عزت نہ ہوتی تو طواف کعبہ کرنا رکن ہے ہوتا، صاحبان یہ تشریف فرما ہے، احرام باندھنا رکن ہے ہوتا، لیکن صفا و مروہ کے بیچ دوڑنا رکن ہے نہ ہوتا، جسے شریعت کی اصطلاح میں صحیح کہتے ہیں۔ صحیح کرنا رکن ہے نہ ہوتا، اس لیے کہ صحیح کس نبی کی سیرت ہے، کس رسول کی سیرت ہے۔ کعبہ نبی نے رسول ایک بی بی اپنے بیٹے کی پیاس کی وجہ سے ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑی تو اللہ کو ایک خاتون کا عمل اتنا پسند آیا کہ مردوں پر بھی اس عمل کی تاثیر کو واجب قرار دیا۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اسلام بنتا کیسے ہے، صرف افعال انبیاء کا نام اسلام نہیں ہے۔ بھائی ایک ماں کو، ایک بیوی، ایک ماں، ایک عورت اپنے بیٹے کی پیاس میں دوڑی تو یہ دوڑنا بھی شامل دل ہو گیا۔ ایسے بنتا ہے دل ایک معصوم کی ذرا دیر کی پیاس کے لیے اگر کوئی بی بی ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑے تو یہ دوڑنا بھی شامل دین ہے۔ اب اگر کوئی فخر اسماعیل کی پیاس کے لیے علم لے کے نکلے تو جیسے صحیح شامل دین ہے ویسے ہی علم اٹھانا بھی شامل دین ہے۔ بلند نعرے صلوات۔ ایک خاتون کا عمل مردوں پر اس کی تاثیر پائی۔ اب اگر اسلام مردوں کا مذہب ہوتا، اسلام میں عورت کی کوئی وقت نہ ہوتی، قرآن میں سورہ رجل ہوتا، سورہ نساء نہ ہوتا، سورہ نساء ہوتا، سورہ مریم نہ ہوتا۔ بھائی قرآن میں سورہ رجل نہیں ہے، سورہ نساء ہے، سورہ عیسیٰ نہیں ہے، سورہ مریم ہے۔ اگر اسلام مردوں کا مذہب ہوتا، اسلام میں عورت کی کوئی وقت نہ ہوتی، کوئی عزت نہ ہوتی تو فرعون قابل لعنت نہ ہوتا اور جناب آسیہ قابل مدح ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی فرعون ایک مرد ہے مگر قابل لعنت بنا اور جناب آسیہ ایک خاتون ہے مگر قابل تعریف بنی۔ اتنی قابل تعریف کہ قرآن میں تعریف ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ جو ایمان لے کے آئے ہم نے ان کے لیے مثال بنایا۔ ہم نے فرعون کی بیوی کو مومنوں کے لیے مثال بنایا۔ بھائی کافروں کی بیوی مومنوں کے لیے مثال، فرعون کی بیوی مومنوں کے لیے مثال۔ اب یہی قرآن ہے، یہی لہجہ ہے، یہی لفظ ہے، یہی انداز ہے کہ بسم
اللہ الرحمن الرحیم وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا وہ جنہوں نے کفر کیا ہم نے ان کے لیے مثال بنایا وَامْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوط ہم نے لوط کی زوجہ کو ہم نے لوط کی بیوی کو کافروں کے لیے مثال بنایا بھائی قرآن مثال کے معاملے میں بھی بے مثال ہے جو کافر کے ساتھ رہی وہ مومنوں کے لیے مثال جو نبیوں کے ساتھ رہی وہ کافروں کے لیے مثال بھائی کافروں کی بیوی مومنوں کے لیے مثال اور نبیوں کی بیویاں کافروں کے لیے مثال لیجیے قرآن نے پیغام دیا کہ اللہ زوجیت نہیں دیکھتا ہے اہلیت دیکھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ اب اگر اہلیت ہوتی ہے تو کافر کے ساتھ رہنے میں نقصان نہیں اور اگر اہلیت نہیں تو نبی کے پیروں میں بیٹھنے سے فائدہ نہیں واہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ جزاک اللہ قرآن جیسے نیک مردوں کا تذکرہ مدح کے ساتھ اور برے مردوں کا تذکرہ مدح کے ساتھ ویسے ہی نیک بیویوں کا تذکرہ مدح کے ساتھ اور بری عورتوں کا تذکرہ مدح کے ساتھ کیا جناب آسیہ کی مدحوسنا ہوئی اور پھر نوح کی زوجہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں یہ کہتے لگا رہے ہیں کہ کہاں ہے ہوا کہاں ہے گھٹا کہاں ہے بادل کہاں ہے سمندر کہاں ہے طوفان کہاں آئے گا سیلاب کہاں برسے گا پانی کہاں آئے گا طوفان کہاں اٹھے گا سیلاب دیکھو ان کی بات نہ ماننا اپنی قوم سے کہہ رہی ہے کہ یہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں ان کے دماغ پر عمر نے اثر کیا ہے بھائی نبی کے دماغ پر شک کرنا پرانے کافروں کی پرانی عادت ہے سبحان اللہ سبحان وہ ادھر طوفان چلا وہ ادھر پانی برسا وہ ادھر سیلاب آیا وہ ادھر عذاب آیا بیٹا پہاڑ پہ گیا بیوی کا ہو گئی جناب نوح آواز دیتے رہے کہ آجا میری کشتی میں آجا میری کشتی میں آجا میری کشتی میں بیٹے کو بار بار بلا رہے ہیں کہ آجا میری کشتی میں آجا میری کشتی میں آجا میری کشتی میں بیٹے کو بار بار بلایا بیوی کو کیا بار بلایا یار بھائی بیٹا بار بار بلایا گیا بیوی کیا بار بلائی گئی کہا ایک بات نہیں میں کہوں گا کیا جناب لوں معاملہ کیا ہے ارے بیٹا بار بار بلایا جائے بیوی ایک بار نہ بلائی جائے آخر وجہ کیا ہے کہا وجہ یہ ہے کہ وہ خود بہکا توجہ وہ خود بہکا کسی اور کو نہیں بہکایا کہ خود بھی بہکی ہے دوڑ دوڑ کے سب کو بہکایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سلام علیکم محمد والے جو خود بہکے اسے موقع دیا جائے گا جو سب کو بہکائے اسے موقع نہیں دیا جائے گا اور پھر بڑی تفصیل کے ساتھ اور وہ ہمارے حرام جس کا ذکر کرنا بھی خلاف تحریر نمبر مجلس ہوگا اور وہ جناب نوح سے اللہ نے کہنا کہ بس عذاب آنے کو ہے تم اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ دیکھو جب عذاب آئے گا اور جو تمہارے ساتھ تمہارے گھر والے چلے ان سے کہنا کہ جب عذاب آئے تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھے ورنہ جو پیچھے مڑ کر دیکھے گا وہ بھی نشان عذاب بنے گا جناب لوگ گھر والوں کو لے کر چلے پیچھے پیچھے گھر والے بھی چلی اب ادھر عذاب نازل ہوا اب دو تفسیریں بیان ہوتی ہے کہ ایک طریقہ عذاب جناب لوط کی قوم پر یہ تھا کہ اللہ نے آسمان سے پتھروں کو نازل کیا اور قوم میں جتنے افراد عذاب کے مستحق تھے اتنے ہی پتھر آئے اور جو پتھر جس کے لیے منتخب کر کے بھیجا گیا تھا وہ اسی کے سر پہ گرا جو بچوں کے لیے تھا وہ بچوں کے سر پہ گرا جو عورتوں کے لیے تھا وہ عورتوں کے سر پہ گرا جو بوڑھوں کے لیے تھا وہ بوڑھوں کے سر پہ گرا یعنی پتھر بھی نشانہ دیکھ کر چلے پتھر بھی نشانہ دیکھ کر چلے پتھر بھی نشانہ دیکھ کر چلے اب دشمن علی کی عقل پر بھی پتھر چلتے ہیں پتھر گرتے ہیں ارے بھائی عذاب کے پتھر نشانہ دیکھ کر چلے یہ سمجھ میں آتا ہے علی کی ذوالفقار نسلیں دیکھ کر چلے سبحان اللہ سبحان مگر مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک پتھر ہوا میں معلق رہا اس لیے کہ وہ جس کے لیے نازل ہوا تھا وہ اس وقت شہر میں نہیں تھا خانہ کعبہ سے لپٹا ہوا تھا مستحقین عذاب لیکن خانہ کعبہ سے لپٹ گیا عذاب نہ آیا خانہ کعبہ سے لپٹ گیا عذاب نہ آیا ارے بھائی جو خانہ کعبہ سے لپٹ جائے جب عذاب اس تک نہیں آتا تو جو مولود کعبہ
ویسے نیک بیویوں کا تذکرہ تعریف کے ساتھ اور بری عورتوں کا تذکرہ تنقید کے ساتھ، یہ ہے قرآن والا اسلام۔ اس میں نہ فرق ہوا عورتوں میں تمہیں کہا یہ تو خطابت کی بات ہے۔ اگر اسلام میں عورت کی عزت ہوتی تو عورت پر یہ پابندیاں کیوں واجب ہے ہوئی، یہ پردہ کیوں واجب ہوا، یہ شوہر کی اطاعت کیوں واجب ہوئی؟ تو دیکھیے شریعت نے صرف پابندیاں عورتوں پر نہیں لگائی، ایسا نہیں ہے کہ ساری شریعت کی رسیاں عورتوں کے بدن پر لپیٹ دی گئی ہو اور مردوں کو نرم نیم کا سامان بنا کے چھوڑ دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری پابندیاں عورتوں پر لگائی، بھائی شریعت بیلنس کا نام ہے۔ اگر شریعت نے کچھ پابندیاں عورتوں پر لگائی، مردوں پر لگائی، تو کچھ پابندیاں عورتوں پر لگائی۔ اگر عورت کو پردے کا پابند کیا، اگر عورت کو پردے کا پابند کیا تو مردوں کو نیت کا پابند کیا۔ اگر عورت کو پردے کا پابند، مردوں کو نیت کا پابند، بھائی عورت زوجہ بن گئی، شوہر کی اطاعت واجب، مرد اولاد ہے، ماں باپ کی اطاعت واجب۔ عورت کے لیے یہ قانون کہ نامحرم کے سامنے آنے نہ پائے، توجہ دیجیے گا جملے پہ، عورت کے لیے یہ قانون کہ نامحرم کے سامنے آنے نہ پائے، مردوں کے لیے یہ قانون کہ نامحرم کی طرف نظر اٹھانے نہ پائے، عورتوں کے لیے یہ قانون کہ میدان جہاد میں جانے نہ پائے، مردوں کے لیے یہ قانون کہ میدان جہاد سے بھاگنے نہ پائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ یہ بیلنسنگ مذہب ہے، یہ ایک اعتدال کا دین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری پابندیاں عورتوں پر لگائی گئی ہوں اور مردوں پر کوئی پابندی نہیں۔ اگر کچھ پابندیاں ادھر لگائیں، کچھ ادھر لگائیں، اور کچھ ذمہ داریاں جو ہے عورتوں پر لگائیں تو کچھ مردوں پر لگائیں، اور کچھ فضیلتیں اگر مردوں کے حصے میں آئیں تو کچھ فضیلتیں عورتوں کے دامن میں آئیں۔ اب میں آپ کو حدیث سرکار رسالت مآب حضرت خاتم مرتبہ جناب احمد مجتبی حضرت محمد سناتا ہوں۔ رسول نے فرمایا کہ سنو، جب کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے کہ یہ میں نے احسان کیا ہے اپنے بندے کے اوپر۔ اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آواز آتی ہے کہ یہ میں نے احسان کیا ہے اپنے بندے کے اوپر۔ نبی فرماتے ہیں مگر اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آواز قدرت آتی ہے کہ یہ بندے نے احسان کیا ہے میرے اوپر۔ اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آواز آتی ہے کہ یہ میں نے احسان کیا ہے اپنے بندے کے اوپر۔ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آواز قدرت آتی ہے کہ یہ بندے نے احسان کیا ہے میرے اوپر۔ بھائی بیٹا اللہ کا بندے پر احسان اور بیٹی بندے کا اللہ پر احسان، اور احسان کا قانون ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان، احسان کی جگہ احسان۔ بھائی اگر بیٹا پیدا ہوگا اس نے ہم پر احسان کیا، اب ہمیں بدلہ دینا لازم، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی بندے نے اللہ پر احسان کیا، اب اللہ کو اس کا بدلہ دینا لازم ہے۔ اب ذرا عصمت کی آنکھوں سے دیکھیے، خانہ رسول میں جھانکیے تو رسول کے گھر میں کون نظر آ رہا ہے؟ تو خانہ رسول میں رسول نظر آئی، بنت رسول نظر آئی، طاہرہ نظر آئی، منصورہ نظر آئی، صدیقہ نظر آئی، ام الفضائل نظر آئی، ام عبیہ نظر آئی، اللہ العظمہ نظر آئی۔ ارے بیٹی ہو کے باپ کی ماں نظر آئی، بی بی زہرا نظر آئی، بی بی سیدہ نظر آئی۔ تو جناب سیدہ کا اس دنیا میں آنا اللہ کا نبی پر احسان ہے، نبی کا اللہ پر احسان ہے۔ اب اللہ پر واجب ہے کہ وہ نبی کو اس کا بدلہ دے، تو اس نے طے کیا ٹھیک ہے میرے حبیب، اگر سیدہ جیسی بیٹی کے ذریعے تو نے مجھ پر احسان کیا تو علی جیسا داماد دے کے۔ ہر جگہ احسان اندر احسان، اگر تم نہ ہوتے تو ان کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ ہم سر جناب امیر کا نام ہے حضرت زہرا، ہم رتبے جناب امیر کا نام ہے حضرت زہرا۔ صلوات محمد